سجدہ شکر کیسے اور کب کیا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ سجدہ شکر مستحب ہے، اور سجدہ شکر ایک سجدے کا نام ہے، ایک سجدے کا نام ہے۔ جو مومن بندہ کسی بھی حصول نعمت، خوشی کے ملنے، مال کے ملنے، اولاد ہونے، شادی ہونے پر، دیگر نعمتوں کے ملنے پر وہ سجدہ شکر کرتا ہے، اور یہ سجدہ مستحب ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ فرض اس کو کہتے ہیں جو نص قرآن سے ثابت ہو، اور واجب بھی نص قرآن سے ثابت ہو، اور سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو، اور مستحب عمل جسے ہم نفل بھی کہہ سکتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کبھی کبھی کیا ہو، لیکن اس کی مستقل جو ہے وہ سند ہمیں نہ ملتی ہو۔ تو اس طرح یہ سجدہ شکر ہمیں ہر نعمت کے ملنے پر اس مالک الملک کے سامنے کرنا چاہیے۔ جتنے زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے، اتنی ہی اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، فضل و کرم بڑھتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو بکرہ، ایک تو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی کا نام بھی ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پرمسرت معاملہ پیش آتا یا آپ کو خوشخبری دی جاتی تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جایا کرتے۔ یہ حدیث مبارک ابو داؤد میں 2774 پر موجود ہے، سجدہ شکر کی یہ حدیث۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول فرمائی تو اس وقت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 4418 اور مسلم شریف میں 2769 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول ہوئی، بشارت مل گئی، تو جب آپ نے یہ خوشخبری سنی تو آپ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا جب آپ کو مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے قتل ہونے کی خبر ملی، تو آپ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بھی اس وقت سجدہ شکر ادا کیا جب انہیں خوارج کے مقتولین میں سے ایک ایسے شخص کی خبر ملی جو اسلام میں فتنہ و فساد پیدا کر رہا تھا، خوارج میں تھا، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اس طرح سے یہ میں نے مختصر ریفرنس آپ کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس اس کے ریفرنس حدیث مبارک کے حوالے سے بہت موجود ہیں، اور آپ تک مقصد ہے کہ ایک چیز کی اہمیت کو واضح کیا جائے۔ انسان کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آتی ہیں، اور خوشی وہی زیادہ خوشی بن جاتی ہے جب خوشی دینے والے مالک کے آگے ہم جھک جائیں، پھر آپ کی خوشی بڑھ جائے گی، آپ کو راحت ملے گی، ایک سکون ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ نے ہمیں خوشی دی اور ہم اس کے خوشی میں فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناجائز طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شادیوں میں ادم مچا دیا۔ شادی ایک خوشی ہے، شادی کا مطلب ہی خوشی ہے، اور اس میں ہم گانا بجانا، ناچ گانے، شراب کی محفلیں سجا دیتے ہیں۔ کئی دن شادیاں تیل مہندی کے نام سے، اور دلہا ناراض کر کے دوست لے جاتے ہیں۔ کتنی خرابیاں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، پھر ہم وہ پیسہ برود پہ خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہم اس کے لیے اسلحہ خریدتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ کئی لوگ گانے والیوں کو بلوا لیتے ہیں، ان پہ پیسے پھینکا کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ پیسے پھینکتے ہیں آج کا رواج ہو گیا، نعت خانوں پہ بھی لوگ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی بھی نہیں روک رہا ہوتا۔
یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور اس پہ دھڑا دھڑ پیسے پھینکے جا رہے ہیں؟ نعت پڑھنے والا نہیں روکے گا۔ یہ ہمیں عقل اور شعور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو نعت آپ کے دل کو لگ گئی، اچھی نعت ہے، کلام اچھا ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے کلام کے اندر، کسی باعمل انسان کے لکھے ہوئے شعر ہیں اور پڑھنے والا بھی باعمل ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس کو دینے کے لیے، تو آپ کو ممانعت نہیں ہے، آپ عزت کے ساتھ بھی ان کی جا کے خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نوٹوں کی دتیاں وہاں پہ پھینکنا، یہ بالکل خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ نہیں۔ پھر شادیوں کے اوپر بے بہا پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ ابھی تو کوئی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ خواتین بھی اب پیسے اس طرح پھینکتی ہیں جیسے مرد پھینکا کرتے ہیں، اسی طرح وہاں پر گانے والیوں کو اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ گانے والی عورتیں، فحاشی اور یانی پھیلانے والی عورتیں، بے پردہ گھومنے والی عورتیں، اور یہ تمام ہجڑے وغیرہ، ان سے بھی اپنی عورتوں کو دور رکھو اگر آپ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ گھر کی خواتین کا تعلق نیک بیویوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نیک عورتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، سلجھی ہوئی، سلیقہ شعار اور دین کا درد رکھنے والی عورتوں کے ساتھ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی آج کل عورتیں بھی اس طرح کے پیسے پھینکتی ہیں، تو یہ بالکل منع ہے۔ آپ کو خوشی ملی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کرنا ہے، آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی ہے، آپ کا ہر عمل تعلیم ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس وقت سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ یہ سجدہ شکر جو ہے، یا عام سجدے میں بھی کہ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے، تو اللہ تعالی کے قریب سب سے زیادہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اور یہ سجدہ شکر جو ہے، اس کا ثبوت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے پورے مکہ پر کنٹرول کر لیا تو سیدھے آپ اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہیں سے آپ کو معراج نصیب ہوا تھا، اسی جگہ پہ آپ آرام فرما رہے تھے، اسی گھر کے اندر، اور آپ گھر میں داخل ہوئے اور غسل فرمایا اور ہلکی قرات فرما کر 8 رکعات نماز ادا کی، اور اس نماز کو صلاۃ الفتح اور صلاۃ الشکر بھی کہتے ہیں، چونکہ چاشت کے وقت ان نوافل کی ادائیگی کی گئی تھی، اس لیے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نماز کی اصل غرض اللہ تعالی کا شکر ہی ادا کرنا تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر کے دن ابو جہل کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز شکر ادا کی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر سجدہ شکر کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا کسی نعمت کے مل جانے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر شکر ادا کرنا جائز ہے، اور مکمل نماز پڑھنا شکر کا اصل درجہ ہے۔ سجدہ شکر کر لیا لیکن آپ 2 نفل پڑھ لیں تو سجدہ شکر کی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ 2 نفل شکرانے کے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی سجدہ شکر ساتھ کر لیں۔ اور سجدہ شکر کی اصل صورت اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ کو خوشخبری ملے تو آپ کھڑی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور
اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں سجدے کے اندر. جو آپ سجدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور یہاں پر استغفار پڑھ سکتی ہے، دعا مانگ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں. یہاں بہت قریب ہوتا ہے بندہ اللہ کے قریب. تو پھر اسی طرح جتنا سجدہ آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک سجدہ شکر ہو جائے گا. طویل سجدے کیا کریں، اس سے انسان کا خون کا سرکل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جن کو سر کے درد ہے، یہ مہرے کی پرابلم ہے گردن کے، وہ لمبا سجدہ کریں. اور سجدے میں بڑا لطف ملتا ہے. یقین جانے کہ دنیا بھٹک رہی ہے، نہ کہاں کہاں انہوں نے اپنی پیشانیاں ٹیکی ہوئی ہیں. یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. یہ کتنی ہماری آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچا لیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی کرم نوازی ہے مولا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے عزیزو، سجدہ شکر آپ کو اور نعمتیں دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا. جب آپ اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، شکرانے کا ایک اور عمل بھی ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. وہ یہ ہے گناہوں سے رک جانا. یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب کوئی ہمیں نعمت ملے ہم اس کا شکر ادا کریں، نوافل شکرانہ پڑھیں، سجدہ شکر کریں، اور ہم گناہوں سے توبہ کریں اور عہد کریں مالک تو نے مجھے خوشی دی، نعمت دی، میں آج سے یہ گناہ چھوڑ رہا. تو میرے عزیزو، اس طرح آپ اللہ کے قریب ہوں گے. اور آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں یہاں، تو آپ جب بھی وضو کریں نفل تحیات الوضو پڑھیں، پھر سجدہ شکر کریں. جب موقع ملے قرآن پڑھ کے ہٹیں تو پھر سجدہ شکر کریں، نوافل پڑھیں تو پھر سجدہ شکر ادا کریں، تسبیحات پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، دعائیں پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں پر تو آپ کو بہت موقع مل رہا ہے. اور عادت بنائیں سجدہ شکر ادا کرنے کی. عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کہیں بھی ہوں تو آپ سجدہ شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے.